یعنی یہ کہ اگر نماز پوری پڑھی جا رہی ہے، اہتمام سے پڑھی جا رہی ہے، تو دشمنوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ آ کر حملہ آور ہو اور تمہیں شدید نقصان پہنچائے۔ تو اس حالت میں تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم چاہو، تمہارے لیے یہ کہ تم نماز کم کر دو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں ہی، وہ تو گھات میں ہے، جو بھی موقع انہیں مل جائے گا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ قصر فی الصلاۃ کا حکم قرآن مجید میں صرف اسی آیت میں، لیکن چونکہ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر اضافی شرط ہے، ایک تو صرف اور دوسری یہ کہ اگر خوف، لہذا جو بھی اصحاب ظاہر ہیں جنہوں نے وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو صرف قرآن ہی کو تھامیں گے، ہمیں رسول کی سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو وقتی چیز تھی، ان کا معاملہ یہ ہوا ہے۔ اصحاب ظاہر ہمارے ہاں بھی رہے، پہلے بھی رہے، ابن حزم ظاہری ان کا نام ہی جو ہے اس فرقے کا یا اس مکتب فکر کا ظاہریہ ہے، ظاہر پر بات کرنے والے، ظاہر پر چلنے والے، اور پھر خوارج جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے تو بس قرآن کافی ہے۔ تو ان سب کے نزدیک قصر جو ہے وہ نماز میں صرف حالت خوف میں، اس لیے کہ یہاں پر یہ شرط ہے، اور دوسرے یہ کہ اجازت دی گئی ہے، تو اس میں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہوگی، تمہیں پر کوئی گناہ نہیں آئے گا اگر تم کمی کر لو نماز میں۔ قصر کہتے کم کرنا، قصور آپ کی طرف سے جو کمی رہ گئی ہو، تقصیر اسی سے بنا ہے، تقصیر کی میں اپنی تقصیر کی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے جو کمی رہ گئی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ قصر، تو یہ جو لفظ ہے قصر کاف اور سین کے ساتھ آئے گا تب بھی کسی چیز کی کمی ہونا ہے، قصر ہے، قصر اور ان کے ساتھ، تو یہ یوں سمجھیے کہ حکمت لغہ جو ہے، زبان کی جو حکمت ہے کہ الفاظ قریب قریب کے جو ہوتے ہیں، خصر، خے سین رے یہ بھی، اور خا صاد را خصر یہ بھی جو ہے، یہ تمام کی تمام اختصار، کم کرنا، مختصر کر دینا۔ تو قصر ہو، خصر ہو، قصر ہو، یہ سب کے سب جو الفاظ ہیں جو کچھ ہم وزن سے بھی ہیں اور جو ایک اپنے آواز کے ساؤنڈ کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے قریب ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ایک دوسرے سے قریب ہے، تو ان کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں گے کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور یہ تو بات واضح ہے کہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، ہر وقت ہاتھ میں ہے، موقع دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں ظاہریہ، ابن حزم ظاہری اور خوارج کے نزدیک قصر جو ہے نماز میں وہ صرف حالت خوف میں، عام سفر میں قصر نہیں ہے، لیکن یہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ہر سفر میں قصر کیا ہے، چاہے کوئی خوف ہو چاہے نہ، چاہے حالت جنگ ہو چاہے نارمل۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں اپنا ایک شبہ پیش کیا تھا حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید میں تو یہ ایک رعایت ہے، اور نمبر دو یہ کہ اس کے ساتھ شرط جو دوسری ہے، سفر بھی ہو اور سفر کے ساتھ خوف، حالت خوف ہو، دشمن کی طرف سے اندیشہ ہو۔ تو اس پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، اے عمر یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، تو تم قبول کرو اس کے صدقے کو، اس نے نماز میں کمی کی اجازت دی۔ باقی رہ گیا یہ کہ فلا جناح علیکم ان تقصروا، یہ قرآن مجید کے خاص اسلوبوں میں سے ہے، شاہانہ انداز کلام، کوئی حرج نہیں اگر تم یہ کر لیا کرو، اور یہ انداز بھی بذا اوقات حکم کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کر لیا کرے۔ اب یہاں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ الفاظ کہے، لیکن یہ واجب ہے، یہ یوں سمجھیے کہ جو واجبات ہیں، جو بھی حج کے مناسک ہیں اور جو عمرے کے واجبات ان میں شامل ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک شاہانہ انداز ہے اللہ تعالیٰ، جیسے کہ لا اللہ کے بارے میں نے کہا کہ جیسے بادشاہ کسی سے کہے ہم تمہیں فلاں مہم پر بھیج رہے ہیں فلاں جرنیل کو، اور اگر تم کامیاب آئے تو شاید کہ ہم تمہیں فلاں صوبے کی گورنری دے دیں۔ اب یہاں پہ شاید جو ہے یہ حقیقی وعدے کے طور پر ہوتا ہے، اگر تم کامیاب ہوئے تو شاہانہ انداز کلام میں یہ شاید جو ہے یہ صرف احتمال کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ یقینی وعدے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ انداز کلام ہے قرآن کا۔ فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اب جب تم زمین میں نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم کم کر دو نماز کو، قصر کرو نماز میں، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا،
اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم وہ دشمن جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کر دیں گے، ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ایک اثر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے تک کا سفر کیا اور اس میں کوئی خوف نہیں تھا اس سفر میں سوائے اللہ کے خوف کے، یعنی کامل امن تھا، کوئی جنگ، کوئی کسی طرف سے خدشہ نہیں تھا۔ فرمایا ان النبی خرج من المدینہ الی مکہ لا یخاف الا رب العالمین، اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی خوف نہیں تھا۔ فصلی رکعتین، تو آپ نے تو 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، وہ جو عصر کی ہو، عصر جو ہے اور ظہر ہو، عشاء ہو، 2 رکعتیں پڑھی۔ تو قصر جو ہے در حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کی روح سے جو قرآن مجید کا حکم ہے اس کے ظاہر پر اگر جائیں گے تو یہ سفر جمع خوف 2 شرائط کے ساتھ مشروط ہو جائے۔ سنت رسول کو اس کے ساتھ شامل کریں گے تو ہر سفر کے اندر آپ کو اجازت۔ باقی اب اس کی تفاصیل ہے۔ احناف کے نزدیک یہ جو ہے قصر، یہ واجب، یعنی اگر آپ نے قصر نہیں کیا تو گویا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے عصر کی 4 رکعتیں پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، لوٹائیے اور 2 رکعتیں پڑھیے۔ بعض کے نزدیک جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، البتہ نہ کرنا مکروہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت ہے اور آپ اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہے۔ اس میں گویا کہ ایک طرح کا تکبر سا ہے، اپنی اللہ تعالیٰ کی شان میں کے سامنے جو ہے گستاخی کا سا انداز مکروہ ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے۔ اب یہ فقہی اختلافات ہیں جو چلتے ہیں۔ پھر یہ کہ قصر کیسے ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ صرف 4 رکعتوں والی نماز میں قصر ہے، 2 رکعتیں آپ کر لیں گے۔ مغرب کی نماز میں قصر کی کوئی شکل نہیں ہے، 3 رکعتیں رہیں گی۔ فجر کی ہے ہی 2، وہ 2 کی 2 رہیں گی۔ پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ آیا صرف فرائض کے اندر یہ قصر ہوگا یا یہ سنن اور نوافل وغیرہ جو ہیں وہ بھی؟ اب اس میں بھی بہت سی رائے ہیں۔ بعض کے نزدیک جو ہے جب فرض ہی کے اندر قصر ہو گیا تو پھر سنت اور نفل جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بہت کم تر درجے کی چیزیں ہیں، ان میں از خود ہو جائے گا، وہ گویا کہ ساقط ہو جاتی ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، اگر موقع ہے، اگر تو عین حالت سفر میں ہیں، آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نہ پڑھیں، لیکن یہ کہ اگر کہیں جا کر قیام ہو گیا، رات کو پڑاؤ ڈال لیا ہے، اب عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو یہاں پر وہ سفر کی جو ہوتی ہے وہ کیفیت جو ہے بے اطمینانی کی وہ نہیں ہے، آپ نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے، آپ نے خیمہ لگا لیا ہے یہاں، تو آپ نماز جو ہے اس کے اندر آپ سنت نفل پڑھ لیں۔ تو یہ مختلف آراء ہے کہ جو فقہی اختلافات ہیں۔ پھر کتنے سفر پر قصر ہوگا؟ تو اکثر و بیشتر یہ ہے کہ 48 میل یا بعض حضرات کے نزدیک 56 میل، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مطلقاً جس پر سفر کا اطلاق ہو سکے، سفر کی کیفیت طاری ہو جائے انسان پر، کوئی حد معین نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ہے فقہی تفصیلات، اور ہمارا یہ درس جو ہے درس قرآن ہے، درس فقہ نہیں۔ البتہ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمارے نزدیک ہمارے دین کی بنیادوں میں جیسے قرآن ہے ویسے ہی سنت ہے۔ انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ، قرآن از انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ ایز ویل ایز سنت از انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ۔ یہ ضرور ہے کہ جو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ قرآن کے کسی حکم کو ساقط نہیں کر سکتی، اس کی نفی نہیں کر سکتی، اس کے اندر بنیادی رد و بدل نہیں کر سکتی، لیکن سنت کیا کر سکتی ہے؟ نمبر 1، قرآن پر اضافہ کر سکتی۔ مثلا ہم نے پڑھا اسی سورہ مبارکہ میں کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ 2 بہنوں کو تم ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں رکھو، ان تجمعوا بین الاختین، 2 بہنوں کو تم ایک وقت اپنے نکاح میں رکھو، یہ حرام۔ حضور نے اس کی توسیع کر دی۔ یہی حکم جو ہے خالہ بھانجی کا بھی ہوگا اور یہی حکم پھوپھی بھتیجی کا بھی ہوگا۔ تو یہ ایک اس اضافہ ہے، اس کی توسیع ہے، حکم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن نے کسی چیز کو عام بیان کیا ہے، اسے سنت خاص کر دے، جیسے زنا کا جو حکم ہے 100 کوڑے، یہ قرآن نے عام بیان کیا ہے، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کر دیا کہ یہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا ہے، شادی شدہ زانی اور زانیہ جو ہے اس کی سزا ہے۔ تو قرآن پر اضافہ ہو سکتا ہے، قرآن کے خاص کو عام کیا جا سکتا ہے، قرآن کے عام کو خاص کیا جا سکتا ہے، یہ تو سنت رسول کا حق ہے۔ لیکن سنت جو ہے وہ کہیں قرآن مجید کی کسی شے کی مطلقاً نفی نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے، یہ تحفہ ہے، صدقہ ہے، اس کو قبول کرو خوش دلی کے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ قصر کرنا چاہیے۔ البتہ یہ کہ باقی تفاصیل جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، تو مختلف شکلوں کا معاملہ جو ہے وہ پھر فقہا کے آپس کے استنباطات جو ہے ان کے مختلف جو اصول ہیں، طریقے ہیں، اس کے پر مبنی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں،
دیکھیے کہ سفر میں خاص طور پر جبکہ خوف، اب اس حالت خوف کی نماز کا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ حالت خوف میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل جماعت جو ہے سرے سے ساقط ہو جائے، نماز ساقط ہو جائے، جیسے کہ غزوہ خندق میں ہوا ہے، نمازیں کئی قضا ہوئی ہیں۔ اگر اس درجے ہے، مارکا برپا ہے، گھمسان کا جو ہے کوئی معاملہ ہے اور بہت ہی کریٹیکل ٹائم ہے، تو ظاہر بات ہے نماز مؤخر ہو سکتی، لیکن یہ کہ اگر اس سے کمتر کا معاملہ ہے تو جس سے بہتر شکل میں ادا کی جا سکتی وہ نماز ادا کی جائے، اس لیے کہ نماز بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور اوقات کے تعین کے ساتھ فرض ہے۔ فجر اپنے وقت پر فرض ہے، ظہر اپنے وقت میں فرض ہے، عصر اپنے وقت میں فرض ہے، مغرب اپنے وقت میں فرض ہے، عشاء اپنے وقت میں فرض ہے۔ کتاب موقوتہ بھی آ جائے گا آگے، یہ تو جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لکھا ہوا فیصلہ ہے اور نماز کے بارے میں یہ وقت کے ساتھ منسلک ہے، لیکن نماز میں ہر جگہ صورت مختلف ہو سکتی ہے۔ ایسا ہے حالت خوف ہے، سفر بھی کر رہے ہیں اور سواریوں پر جائے، سواریوں پر نماز پڑھ لی جائے، اور جو ہے آپ جس طریقے سے بھی کر سکتے ہو علیحدہ پڑھ لیں، لیکن ایک خاص صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ اگرچہ جنگ ہے، حالت جنگ ہے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کا جتھا بھی ایک جگہ پر موجود ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، اور پھر حضور بھی اس میں موجود ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور موجود ہے تو امامت کوئی اور تو نہیں کر سکتا، امامت حضور کرائیں گے، اور کوئی بھی مسلمان اس کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ حضور کی امامت کو چھوڑ کر کسی اور کی امامت میں نماز ادا کرے۔ اس پیچیدگی کا حل ہے جو اس آیت میں دیا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، ارے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، لیکن اس حال میں بھی وہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں، فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ نماز پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ پھر پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور اب دوسرا گروہ آ جائے، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، اب وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، ولیاخذوا حذرهم واسلحتهم، اور چاہیے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں۔ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، اور یقیناً کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی شکل ہو کہ تم اپنے ساز و سامان اور اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، پھر وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے۔ اب یہ کیفیت کیا ہے، اس کی مختلف شکلیں آئی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ موضوع سمجھ میں آتی ہے بات وہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، حضور بھی قصر کر رہے ہیں اور صحابہ بھی قصر کر رہے ہیں، تو حضور نے نیت باندھی اور آدھی جماعت جو ہے آدھی نفری وہ حضور کے پیچھے جماعت میں کھڑی ہوئی، 1 رکعت ادا کر کے حضور اب اٹھے نہیں، بیٹھے ہی رہے، لیکن یہ کہ دوسرے باقی جو پیچھے ہیں ان سب نے کھڑے ہو کر 1 رکعت اور ادا کر بھی سلام پھر اور چلے گئے۔ حضور ابھی اسی حالت نماز کے اندر تشریف فرما ہے۔ اب جب وہ پہلا گروہ چلا گیا، اس کی 2 رکعتیں ہو گئی، ایک حضور کے پیچھے اور ایک اس نے انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر پڑھی۔ اب بقیہ فوج آئے گی، بقیہ لوگ آ جائیں گے، وہ اب ان کی جگہ لیں گے، اب حضور دوسری رکعت پڑھیں گے، تو گویا کہ اب ان کو 1 رکعت حضور کے ساتھ مل گئی، اور اس کے بعد حضور جو ہے 1 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے، آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، اور پیچھے جو جماعت ہے وہ 1 رکعت اپنے طور پر ادا کر کے 2 رکعتیں پوری کر لیں۔ اس کی شکلیں کچھ اور بھی بیان کی گئی ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ حضور 4 رکعتیں پڑھے اور صحابہ جو ہے پیچھے وہ 2 رکعتیں پڑھے، لیکن اس صورت میں پھر یہ ہے کہ وہ قصر کا حکم جو ہے تو پھر وہ حضور کا اس پر عمل نہیں ہوگا، حضور پر بھی قصر اسی طریقے سے ہے جس کو حنفیہ کے نزدیک تو واجب ہے، لازم ہے، اور باقی کے نزدیک بھی اگر نہ کرے تو گویا کہ ایک کفران نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرانے کے معنی میں ہے تو مکروہ ہے۔ اس لحاظ سے بہترین شکل وہی سمجھ میں آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضور کے ساتھ ایک گروہ نے نیت باندھ لی، 1 رکعت پڑھ لی، اب حضور کے بعد حضور جو ہے اس رکعت کو پورا کر کے تشریف فرما رہے، آپ نے سلام نہیں پھیرا، باقی لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی دوسری رکعت اپنے طور پر پڑھ لی، سلام پھیرا اور چلے گئے، اب وہ پیچھے چلے گئے، اب وہ محافظ ہے، بقیہ جو فوج تھی جو رہ گئی تھی وہ آگے آئی اور اس نے آ کر حضور کے پیچھے صف بندی کی، اب حضور نے کھڑے ہو کر 1 رکعت نماز جو ہے مزید اپنی جو رہ گئی تھی پڑھی، تو یہ گویا کہ بقیہ فوج کو ان کے ساتھ ان کی امامت میں رکعت مل گئی۔ اب اس کے بعد حضور نے 1 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے چونکہ 2 آپ کی ہو گئی، آپ نے سلام پھیر دیا، لیکن یہ کہ باقی سب حضرات جو ہے مقتدی وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی 1 رکعت اور پڑھ لی اور سلام پھیر دی، تو یہ معلوم۔ لیکن اس میں جو زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھے، اس لیے کہ حالات بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک ایمرجنسی کے حالات تھے، بہت کسی وقت بھی کوئی صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر حملہ ہو جاتا ہے نماز میں تو نماز تو آپ کو توڑ دینی پڑے گی، اگرچہ وہ نماز توڑی ہوئی تصور نہیں کی جاتی، وہ گویا کہ نماز ہی کے اندر آپ کا پورا عمل ہوگا جو آپ کر رہے ہیں، جیسے اس سے فارغ ہو پھر نماز پوری کریں۔
لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں آپ دوڑیں گے اپنا اسلحہ لینے کے لیے، اتنی دیر میں تو بہت کافی جو ہے آپ کا نقصان ہو چکا ہوگا۔ تو اسلحہ ساتھ رکھیں۔ یہاں دو الفاظ آ رہے ہیں، حذرکم و اسلحتکم۔ اگرچہ حذر اکیلا آئے گا تو اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، اپنے بچاؤ کا سامان۔ بچاؤ کے سامان میں وہ بھی ہے جو دفاع کے لیے، سر کے اوپر خود ہو، جسم کے اوپر زرہ ہو، اس طریقے سے انسان جو ہے، اور ڈھال اپنی جو ہے اپنے پاس رکھے قریب، جیسے ہی کوئی دشمن کا وار جو اچانک آئے تو وہ ڈھال سے اس کو روک سکے۔ اسلحہ میں تلوار ہے، نیزہ ہے، وغیرہ ہے، چیزیں ہیں، یہ ساتھ رکھیں۔ اب ظاہر بات ہے نماز کے اندر ان چیزوں کو ساتھ رکھنا جو ہے بہت ایک تکلیف دہ معاملہ ہے، آسان کام تو نہیں، لیکن یہ کہ اس میں زور دیا گیا ہے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اب یہاں پر دیکھیے رکعت کے لیے سجدے کا لفظ آیا، اس لیے کہ نماز کی جو آخری جو شکل ہے، جو یوں سمجھیے کہ جس میں کلائمیکس کہتے ہیں ہم، آخری اس معنی میں، وہ سجدہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ الی ربہ فی السجود، قریب ترین جو بندہ اپنے رب سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اور رب کے درمیان حائل ہماری انانیت ہے، ہمارا نفس، ہماری نفسانیت، میری انا، میں۔ اور اس وقت جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے، جس کے لیے آیا ہے کہ یوں سمجھا کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دی، تو گویا کہ اب انانیت جو ہے اس کی نفی مطلق ہوگی، تو یہ گویا کہ قرب۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلی 5 آیات جو نازل ہوئی تھی وہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے، تو اس کے ضمن میں جو آخری ہے فسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اب یہ آیت میں نے چونکہ آپ کو سنا دی ہے، آپ کو جا کر ایک سجدہ ادا کرنا ہوگا، اس لیے یہ آیت سجدہ ہے، تو سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ لہذا قریب ہونے کے لیے قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی ان اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، قریب ترین جو انسان ہوتا ہے اپنے رب سے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں نماز کو سجدے سے تعبیر کیا گیا، حالانکہ اس میں قیام بھی ہوگا، رکوع بھی ہوگا، سجدے بھی 2 ہوں گے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، جب وہ نماز پڑھ چکے تو پھر وہ ہو جائیں پیچھے تمہارے، یعنی حفاظت کے لیے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اب دوسرا گروہ آ جائے، لم يصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان بھی اور اسلحہ بھی ساتھ رکھے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اب یہ کافر تو چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے سامان سے اور اپنے اسلحہ سے۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو پھر وہ تم پر ٹوٹ پڑے یک بارگی، اچانک، پورے کے پورے جوش کے ساتھ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، لیکن کوئی حرج نہیں ہے تم پر اگر کوئی تکلیف دہ صورتحال ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضى، یا کوئی ایسا بیمار ہو گیا ہے جسے بخار بھی ہے، وہ یہ سارا وزن اپنے ساتھ اٹھا کر سجدہ رکوع نہیں کر سکتا ہے، ان تضعوا اسلحتکم، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہی جناح علیکم، ایک اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اسلحہ تو رکھ دو، یعنی جو جارحانہ اسلحہ ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، کمان ہے، تیر ہے، ان کو تو رکھ دو۔ وخذوا حذرک، اب یہاں پہ چونکہ علیحدہ کر دیا گیا اسلحہ اور حذر، تو حذر کہیں گے، حذر کہتے ہیں بچنے والی شے، قابل حذر ہے یہ معاملہ۔ حذر جو ہے وہ شے ہے جو تمہیں بچائے، سر پر خود ہے، جسم کے اوپر جو ہے، سینے کے اوپر آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے، اور آپ کے پاس ڈھال ہے، یہ چیزیں جو ہے سامان رکھنا ضروری ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے بہت ہی اہانت آمیز، بہت ہی توہین آمیز عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر تم جب نماز اس طریقے سے تم نے ادا کر لی تو اب یہ نہیں ہے کہ تم ذکر سے فارغ ہو گئے، اب تو ذکر کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، رات کو اگر لیٹنے کا موقع مل گیا تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھ لگے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ آنکھ کھل جائے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، آنکھ کھلے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، ہے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا بھی ہوں، زندہ بھی ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں ذکر، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، جس کو اب کہا جاتا ہے ذکر کثیر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو سورہ جمعہ میں آیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اس ذکر کثیر کی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ سب سے عمدہ شکل کیا ہے، ایک تو یہ بھی ہے تسبیح آپ کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری حدیث ہے جس پر کہ امام بخاری نے اپنا مجموعہ احادیث جو ہے صحیح بخاری اس کو ختم کیا ہے۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن اللہ کی میزان میں بہت بھاری،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی آپ تکرار کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کا جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اللہ کے نبی کی طرف سے جو مسنون دعائیں ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں۔ پانی پینے لگے ہیں، بسم اللہ کیجیے، پی چکے ہیں تو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، پڑھتے رہیے۔ ہر کام کے ساتھ، دنیا کا کوئی کام آپ تصور نہیں کر سکتے جس کے ساتھ دعا مسنون موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ تعلق ضرور و شو ہے، مباشرت ہے، اس کے پہلے بھی دعا ہے، تو دعا اللہ کو تو ہر وقت یاد رکھیں، کبھی بھی نہ بھلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کثیر کی یہ شکل جو ہے یہ برقرار رہنی چاہیے۔ یہ تو ایک معین ذکر ہے جو نماز کی شکل میں تم پر لازم کر دیا گیا، اقم الصلاۃ علی ذکری، یہ گویا کہ ذکر کا ستون ہے، لیکن اس کے گرد جو ہے ذکر کی بہت سی شکلیں جو ہے وہ ہمہ وقت ذکر جو ہے وہ موجود رہنا چاہیے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، اطمینان، اب خوف کی حالت ختم ہو گئی، تو نماز قائم کرو جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کا حق۔ وہ اب اقامت الصلاۃ کے سارے شرائط ہوں گے، اس میں پھر وہ اذان بھی ہوگی، اس میں اقامہ ہوگا، اس میں جو ہے صف بندی پوری ہوگی، ٹھیک ٹھیک جو ہے امام صف بندی کرے گا، تیر لے کر جائے گا اور لوگوں کو جو ہے سیدھا کرے گا جو آگے پیچھے ہوں گے، یہ سارے کام جو ہے اور پورے سکون کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام ارکان جو ہے ان کا عدل، ان کا حق ادا کیا جائے، یہ سارا نماز کا نظام جو ہے پھر قائم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا ابتدا میں۔ یقیناً نماز تو مومنین پر فرض کر دی گئی ہے، کانت علی المؤمنین، کسی کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں، لام کسی کے حق میں کوئی چیز ہونا، اور اعلیٰ کسی کے اوپر ذمہ داری جس کا وہ جواب دہ ہو، جس کے ذمن میں اس کی مسئولیت ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، وہ اہل ایمان کا لازم ہے، فرض ہے، ان کے ذمے ہے۔ اور یہ کتاباً، دیکھیے کتاب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے شرعی حکم کے لیے، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال۔ جب کوئی شے حکم کے درجے میں آ جائے تو وہ پھر کتاب بنتی، لکھ دیا گیا، جیسے کہ اب یہ طے ہو گیا، سمجھے، جفل قلم، اب قلم جو ہے اٹھا لیے گئے، سیاہی خشک ہو گئی، یہ ہے معاملہ اللہ کی طرف سے طے شدہ، لکھ دیا گیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت، نماز کا معاملہ وقت کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سورج نصف النہار پر ہے، اس کے بعد جب ڈھلکنا شروع ہوگا تو ظہر کی نماز شروع ہوگی۔ اگر کبھی آئے شاید قیامت کا دن کوئی ایسا بھی آئے کہ سورج کھڑا کا کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت نہیں آئے گا، پھر ظہر فرض نہیں ہوگی۔ اگر سورج غروب ہی نہیں ہوتا مغرب فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ وقت کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا، اوقات ہیں اس کے، اگرچہ ان اوقات کا تعین آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ کیا کریں گے؟ نماز اقیم الصلاۃ جو ہے، صرف نماز کا نظام قائم کرنا بھی بربنائے قرآن ممکن نہیں ہے۔ دو آدمی بھی متفق نہیں ہوں گے نماز کے نظام پر اگر آپ سنت کو بیچ میں سے نکال۔ وجہ یہ کہ 1400 برس بیت گئے اور امت میں کوئی اختلاف نہیں، 5 نمازیں ہیں، کوئی اختلاف ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 ہے، کوئی اختلاف ہے؟ ہر رکعت میں پہلے قیام ہے اور قرات ہے اور پھر رکوع ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اٹھنا، کوئی اختلاف ہے؟ 90-95% نماز جو ہے وہ متفق علیہ امت، اور یہ سارا اصل میں فیض ہے، فیضان ہے، یہ احسان ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرق کیا پڑتا ہے کسی نے ہاتھ یہاں باندھ لیے کسی نے یہاں باندھ لیے، کیا فرق پڑا؟ میں کہا کرتا ہوں ڈرل جو ہے، ڈرل نماز کی ڈرل، اس میں کوئی رکھنا نہیں پڑتا، کوئی یہاں ہاتھ باندھے کھڑا، کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے نا، سب کھڑے برابر کھڑے۔ کسی نے کہہ دیا آمین بالجار، کیا فرق پڑ گیا؟ کسی نے رکوع میں جاتے ہوئے جو ہے وہ پھر رفع دین کر لیا، کیا فرق پڑا؟ وہ ڈرل جو ہے، پیریڈ جو ہے نماز کی، اس میں کہیں رکھنا واقع نہیں ہوتا۔ اس کا سب سے پہلا تاثر مجھے یوں سمجھیے کہ آج سے 40-42 سال قبل جو ہے پہلے حج کے موقع پر سن 62 میں ہوا، حیران منظر دیکھا میں نے۔